الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من قبلكم من الأمم الملهمون والمحدثون وفي أمتي عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ برادران اسلام، سابقہ دروس میں سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہو رہا تھا۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ دو دعائیں ہیں، ایک ندائے خلیل ہے اور ایک ندائے حبیب ہے۔ ندائے خلیل سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے اس امت کے لیے نبی مانگے تھے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، یہ دعائے خلیل ہے۔ اور دعائے حبیب یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہم اعز الاسلام بعمرین، بعمر بن ہشام او عمر بن الخطاب۔ تو ایک ندائے خلیل اور ایک ندائے حبیب اچھی طرح یاد کر لیں۔ لیکن ندائے خلیل پوری تو ہو گئی، لیکن ہوئی 5000 سال کے بعد، اور ندائے حبیب جو ہے وہ ایک دن کے بعد پوری ہو گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے لیے دار ارقم آ گئے۔ حضور پاک کے ہاتھ پہ جب بیعت کی، اسلام لائے، تو خوشی میں حضور نے بھی نعرہ بلند کیا، تمام موجودین نے بھی نعرہ بلند کیا، حتیٰ کہ آواز اللہ کے حرم میں کعبے میں بھی پہنچتی رہی۔ اور جبریل علیہ السلام بھی اترے، انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم استبشر اہل السماء، آسمان والے بھی عمر کے اسلام پہ خوش ہو رہے ہیں اور وہاں وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو اب یہ دونوں جو تھے نا جی، یوں سمجھ لیں کہ حضور نے فرمایا کہ میرے 4 وزیر ہیں، وزیرائے فی السماء جبرائیل و میکائیل و وزیرائے فی الارض ابو بکر و عمر۔ 4 وزیر ہیں میرے زمین میں، 2 زمین میں اور 2 آسمانوں میں۔ اب یہ اللہ کی شان ہے کہ حضور کے وزیر بھی 4 اور مشہور کتابیں جو اللہ نے اتاری وہ بھی 4۔
تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اللہ کا قرآن ہے، وہ بھی 4 کتابیں ہیں۔ اور اسی طرح فقہائے امت جو ہیں وہ بھی 4 ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، تو وہ بھی 4 ہیں۔ اور حضور کے خلفائے راشدین جو ہیں وہ بھی 4 ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم وعلی آلہ اجمعین۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عدد کے اندر جو ہے کوئی حکمتیں ایسی رکھی ہیں، کیونکہ ہر چیز میں ایک حکمت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا جی کہ طواف کے 7 چکر ہیں، صفا مروہ کے 7 چکر ہیں، 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، تو یہ 7 کے عدد میں بھی تو کوئی اللہ کی حکمت ہے نا، ورنہ 8 بھی ہو سکتے تھے، 9 بھی ہو سکتے تھے، 10 بھی ہو سکتے تھے، لیکن یہ 7 کا ہونا جو ہے یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے، جس کے بارے میں اللہ جانتے ہیں، یا اللہ کے پیغمبر کو اگر انہوں نے مطلع فرمایا ہے تو وہ جانتے ہیں، اور کوئی جانتا تو ضرور اس کو بیان کرتا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے اس کا شان نزول بھی حضرت عمر ہیں، کہ بشر نامی ایک منافق تھا، اس کا ایک یہودی سے تنازع تھا مال کے بارے میں، پیسے کے بارے میں۔ اب یہودی یہ چاہتا تھا کہ فیصلہ کعب بن الاشرف کرے، جو یہودیوں کا بڑا سردار تھا، لیکن بشر نے کہا بھی نہیں، میں اس کے پاس تو نہیں جاتا، وہ تمہاری برادری کا آدمی ہے، فیصلہ کرانا ہے تو پھر ہم حضور کے پاس جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آ کر انہوں نے اپنا دعویٰ پیش کیا، بشر نے بھی پیش کیا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس یہودی نے بھی پیش کیا، کیونکہ حق یہودی کا بنتا تھا، حضور نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ جب باہر نکلے تو بشر کہنے لگا کہ بھائی میرے خیال میں حضور نے توجہ نہیں فرمائی اور پورا واقعہ نہیں سمجھا، ایسا کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ تھا نا کہ حضرت عمر جو ہیں جلالی بھی ہیں، ان کو یہودیوں سے بغض بھی ہے، تو لازمی بات ہے کہ وہ فیصلہ میرے حق میں کریں گے۔ جب آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا کہ بھی حضور نے فیصلہ فرما دیا تھا، لیکن یہ آپ کا مسلمان نہیں مانتا، میں تو مان چکا ہوں، یہ کہتا ہے کہ حضرت عمر فیصلہ کریں۔ فرمایا ٹھیک ہے، آپ ٹھہریں، لاقضی بینکما، میں تم دونوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر اپنے گھر تشریف لے گئے، واپس آئے، تلوار ہاتھ میں تھی، منافق کی گردن اڑا دی۔ اب شور ہو گیا، کیونکہ وہ تھا تو منافق، بظاہر تو مسلمان تھا نا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، مسجد نبی میں بھی جاتا تھا، تو اب لوگوں نے شور مچا دیا کہ حضرت عمر نے ایک مسلمان کو بلا وجہ مار دیا ہے، اور اس کے ورثاء جو تھے وہ کیس لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ دیکھو یا رسول اللہ، حضرت عمر کا جوش دیکھیں کہ اس نے ایک مسلمان کو بے گناہ مار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، اور آپ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں آپ نے ایسا کیا؟ ابھی وہ جواب دینے والے تھے کہ جبریل آ گئے کہ محمد مصطفیٰ عمر کی طرف سے جواب ہم دیتے ہیں، آپ جواب نہ دیں۔ اللہ نے یہ قرآن کی آیت نازل کی کہ جو آپ کے فیصلے پر یقین نہ لائے، تسلیم نہ کرے، وہ کافر ہے، اور کافر کا قتل کرنا جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، حضرت عمر نے اچھا کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں، یعنی شان نزول جو ہے اس آیت مبارک کا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی۔ اب اسی طرح یاد رکھیں کہ علماء نے لکھا ہے 2 چیزیں، ایک ہیں موافقات عمر، اور ایک ہیں 4 عناصر کا حضرت عمر کے تابع ہونا۔ 4 عناصر جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ہوا ہے، آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، یہ 4 عناصر ہیں۔ اللہ کی شان یہ ہے
کہ اللہ نے حضرت عمر کو، یہ چاروں اربع عناصر آپ کے تابع تھے. ایک دن آپ خطبہ پڑھا رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پر، اور وہیں سے کھڑے کھڑے بلند آواز میں کہا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل. حضرت ساریہ جو تھے وہ مسلمانوں کی فوج لے کر نہاوند میں کفار کے مقابلے پہ جنگ پہ گئے ہوئے تھے، اور نہاوند مدینے سے 1 مہینے کا سفر ہے. صحابہ حیران بیٹھے ہوئے ہیں، بھی خطبے کے اندر یہ حضرت عمر کا پکار رہا ہے، کیا مطلب ہے؟ جب نماز ہو گئی تو انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں جب خطبہ دے رہا تھا تو میرے سامنے میری فوج کا اور ساریہ کا نقشہ آیا کہ حضرت ساریہ کو شکست ہو رہی ہے، تو میں نے ان کو یہیں سے کاشن دیا کہ تم پہاڑ کو اپنے پشت میں رکھو اور پھر کافروں پہ حملہ کرو، تاکہ پہاڑ تمہاری ڈھال بن جائے گا اور تم حملے میں کامیاب ہو جاؤ گے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی کی، 1 مہینے کے بعد حضرت ساریہ واپس آئے. سارے صحابہ انتظار میں تھے، پوچھیں بھی کیا بات ہے. حضرت عمر راستے میں کھڑے رہتے تھے کہ کب آتا ہے ساریہ. حضرت ساریہ جب تشریف لائے تو باقی صحابہ بھی اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جی جمعہ کا دن تھا، خطبے کا وقت تھا، ہم شکست کھا رہے تھے. حضرت عمر کی آواز آئی تو اس پہ ہم نے عمل کیا اور اللہ نے ہمیں فتح دی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اندازہ کرے کہ ہوا جو ہے وہ بھی اتنی تابع ہے کہ عمر کی آواز کو مدینے سے نہاوند پہنچا دیتی ہے. اسی طرح دیکھیں کہ پانی ہے. عمر ابن العاص جب گورنر تھے مصر کے، ان کے پاس مصر والے آئے. انہوں نے کہا کہ حضرت یہاں کی ایک رسم ہے کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو مصر کی ایک کنواری حسین جمیل لڑکی کو زیور پہنا کے، کپڑے پہنا کے دریائے نیل کے سپرد کرتے ہیں، تب نیل میں پانی آتا ہے، ورنہ پانی نہیں آتا. اب بتائیں ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا بھی ٹھہرو، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں امیر المومنین کو لکھتا ہوں. حضرت عمر بن العاص نے امیر المومنین کو خط لکھا اور تیز رفتار سواروں کے ذریعے ان کو پہنچایا. وہ جب آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خط لکھو. خط آ گیا، لکھنے والا کاتب آ گیا. انہوں نے کہا لکھو میں نے عبداللہ عمر بن الخطاب خلیفۃ رسول اللہ الی بحر النیل، کہ آپ کو اب اللہ کا بندہ حضرت عمر خط لکھ رہا ہے دریائے نیل کو. ان کنت تجری من قبلک فلا حاجت لنا فیک، اگر تم اپنے منشے سے چلتے ہو تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تم اللہ کے حکم سے چلتے ہو تو جاری ہو جاؤ. اور خط بند کر کے دے دیا کہ عمر بن العاص سے کہیں کہ کوئی لڑکی شڑکی کی قربانیاں نہ دیں، یہ کافروں کی رسمیں ہیں، ہم نے ان سے نکلنا ہے. یہ خط لے کر دریائے نیل کے وسط میں جا کے رکھ دیں، چونکہ دریائے نیل خشک پڑا ہوا تھا. اب حضرت عمر بن العاص نے اپنے ساتھ چند دوست بھی لیے، مشیر بھی لیے، وزیر بھی لیے، اور جا کے وہ خط جو تھا وہ دریا کے وسط میں رکھا اور واپس آ گئے. صبح آپ نے پتہ کیا تو سارے لوگ خوشی سے نعرے لگا رہے تھے کہ حضرت عمر کے خط سے 16 ہاتھ پانی لمبا ہوا ہے، جو پہلے زندگی میں کبھی نہیں ہوا، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک دریائے نیل بند نہیں ہوا. حضرت عمر کا خط جو ہے وہ ابھی تک اثر کر رہا ہے. تو آپ کے جیسے ہوا تابع تھی، ایسے آپ کے یعنی دریا بھی تابع، پانی بھی تابع تھا. ایک دن حضور بیٹھے ہوئے تھے کہ صحابہ آئے. انہوں نے کہا حضرت بڑی پریشانی کی بات ہے کہ فلاں پہاڑ کے سوراخ سے آگ نکل رہی ہے اور وہ مدینے پاک کی طرف بڑھ رہی ہے، اور آگ پہاڑوں کی آگ آپ جانتے ہیں کہ کتنی تیز ہوتی ہے. حضرت عمر نے اپنی چادر اٹھائی، فرمایا میری چادر لے جاؤ اور وہاں جا کے اس میں ڈال دو، اور کہو کہ تمہیں محمد کے غلام نے سلام کہا اور کہا کہ خبردار، حضور کے صحابہ کو تو جہنم کی آگ بھی نہیں لگے گی، تم کہاں سے آ گئی ہو؟ حضور نے فرمایا ہے کہ لا تمس النار من رآنی ومن رآ من رآنی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
حضور نے فرمایا کہ اس کو آگ چھو کے بھی نہیں گزرے گی جس نے مجھے دیکھا ہے، یعنی صحابہ، یا جس نے صحابہ کو دیکھا ہے، تو تم کیسے آئی ہو؟ جا کے چادر ڈالنے کی دیر تھی کہ آگ بجھ گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی آگ نے بھی آپ کا حکم تسلیم فرمایا۔ اسی طرح آپ ایک دن کھڑے ہیں اور زمین جو ہے زلزلہ آنے لگا، حضرت عمر نے زبردستی درہ مارا اپنا، اور اس کے بعد کہا کہ تم پر اللہ کے بندے عبداللہ اور عمر نے عدل نہیں کیا کہ تم کانپ رہی ہو؟ فوراً زمین خاموش ہو گئی۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ عناصر اربع جو تھے وہ بھی اللہ نے حضرت عمر کے تابع کر دیے ہیں۔ اسی طرح علماء نے موافقات عمر قرآن پاک میں جو ہے وہ تقریباً 15 مواقعات پر ہیں، زندگی رہی انشاءاللہ تو بیان باقی۔